لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. وقال تعالى: فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر. وقال تعالى: يخلقكم في بطون أمهاتكم. وقال تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى وجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم و مکرم حضرات علماء کرام اور ایمان والے بھائی، کلام پاک کی جن آیات کی آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، ان تمام آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی اپنی حقیقت بتلائی. انسان کیا ہے، کیا تھا، کس طریقے سے اس کا وجود ہوا اور وہ دنیا میں آ کر کن کن چیزوں کا محتاج ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں ہمیں اپنی حقیقت بتلائی. آدمی کا حال یہ ہے کہ وہ دنیا بھر کی چیزوں میں ریسرچ اور تحقیق کر رہا ہے. دنیا بھر کی سائنس ڈسکوریاں اور تحقیق اور ریسرچ میں دیکھ رہے ہیں آپ، ہزاروں اور لاکھوں قسم کی معلومات انسان اپنے لیے مہیا کرتا ہے. لیکن انسان کی کمزوری ہے کہ اپنی ذات کو ہی نہیں جانتا. اللہ پاک فرماتے ہیں: وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. تمہاری اپنی جان میں ہی، اپنی ذات میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کی اتنی نشانیاں رکھی ہے کہ اگر اسی میں تم غور و فکر کرو تو تمہارے لیے بہت بڑا نمونہ ہے. آپ کے سامنے جن آیات کی تلاوت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں: یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اے انسان، تجھے اپنے کریم اور مہربان آقا سے، رب سے کس چیز نے دھوکے میں ڈالا؟ الذی خلقک فسواک فعدلک. جس ذات نے تجھے پیدا کیا اور تیرے بدن کے ایک ایک عضو کو الگ الگ طریقے سے رکھا اور پھر ان سب کو فعدلک، ہر ایک کو برابر حصہ دیا. جتنی اس کی قد و قامت اور اس کا جتنا حصہ اللہ پاک کو رکھنا تھا بدن کے ایک ایک عضو کا، اور جہاں جہاں رکھنا تھا پوری مکمل تعدیل کر کے انسان کو مکمل بنا کر فعدلک. اور آگے اللہ پاک فرماتے ہیں: فی ای صورۃ ما شاء رکبک. جب تمام انسانوں کی تخلیق کا مادہ ایک ہی ہے اور ایک ہی مادے سے سارے انسانوں کو پیدا کیا تو صورتیں بھی سب کی ایک ہونی چاہیے. لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں: فی ای صورۃ ما شاء رکبک. ہم نے جس صورت میں چاہا انسان کو ہم نے تخلیق کیا، اس کا وجود بخشا. حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: اللہ پاک چاہتے تو انسان کو جانور کی سی شکل دے سکتے، لیکن اللہ پاک نے فرمایا: لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. انسان کو ہم نے بہترین سانچے میں ڈالا. ساری مخلوقات میں سب سے افضل مرتبے کے اعتبار سے بھی، جسم کے اعتبار سے بھی، عقل اور شعور کے اعتبار سے بھی، ہر اعتبار سے انسان کو ہم نے سب سے اعلیٰ بنایا. لیکن یہ تو مخلوق کے مقابلے میں فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ خود اپنی ذات کے اعتبار سے انسان کو فرماتے ہیں: نحن خلقناکم فلولا تصدقون. ہم نے تم کو پیدا کیا، بس تم ہماری تصدیق نہیں کرتے ہو، ایک اللہ کا اقرار نہیں کرتے ہو، اس کی دی ہوئی نعمتوں
اور پھر اس کے ذریعے آخرت کا تصور نہیں کرتے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں افرأیتم ما تمنون اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون۔ دوست اور بزرگوں، یہ وہ آیتیں ہیں جس قسم کی باتوں کو آپس میں ذکر کرنے سے ہم لوگ شرم محسوس کرتے، لیکن اللہ پاک ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، اللہ پاک حق بات کو، واضح بات کو بیان کرنے میں کسی کی شرم محسوس نہیں فرمائے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں انسان تم دیکھو افرأیتم ما تمنون، جو مرد اپنی عورت کے ساتھ صحبت کرتا ہے اور اس کے ذریعے مادے منوی یا ویریہ جو تپستا ہے، یہ کون اندر عورت کی رحمداری میں ڈالتا؟ انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، میں اور آپ سب پہلے نہیں تھے، هل اتى علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، انسان پر ایک زمانہ ایسا گزرتا ہے کہ وہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں، بچے کا علوم رحمدانی میں ماں کے ہو گیا، 9 مہینے تک اس کا خارجی کوئی وجود نہیں ہے، لم یکن شیئا مذکورا۔ آگے اللہ پاک فرماتے ہیں انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، ہم انسان کو پیدا کرتے ہیں ملے جلے نطفے، مرد اور عورت کے نطفے، اور کچھ مفسرین نے فرمایا کہ خود انسان کے بدن سے جو مادے منوی یا ویریہ نکلتا ہے یہ خود بہت ساری کھانے پینے کی چیزوں کا مجموعہ ہے۔ کتنی چیزیں کھانے کے بعد مادے منویہ بنتا ہے، اس میں بھی انسان محتاج اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی ان نعمتوں کا۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے تم کو مرد اور عورت یا مختلف قسم کے مادوں کے ذریعے عورت اور مرد، اللہ پاک فرماتے ہیں فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، انسان کو چاہیے کہ وہ غور کرے۔ یہ آیت بتلاتی ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کو اپنی ذات کے اوپر غور کرنا چاہیے۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، انسان کو چاہیے کہ وہ غور کرے کہ وہ کس چیز سے پیدا ہوا۔ خُلِقَ مِن مَاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ، اللہ پاک فرماتے ہیں انسان کو ہم نے اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا کیا، یخرج من بین الصلب والترائب، یہ کھانے پینے سے مرد اور عورت کے جسم میں غذا بننے کے بعد مادے منویہ کی شکل اپناتا ہے، اور من بین الصلب والترائب، مرد کی پشت سے اور عورت کے سینے کے اس حصے سے، اللہ پاک فرماتے ہیں الترائب، مرد کی پشت اور عورت کے سینے سے یہ مادے منویہ نکلتا ہے اور پھر بچے کی شکل 9 مہینے کے بعد مکمل طور پر وجود میں آتی۔ یہ انسان کو اللہ پاک غور و فکر کرنے کی دعوت دے۔ مختلف آیتوں میں اَیَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ مجھے پیدا کر کے اللہ پاک نے بیکار چھوڑ دیا، نعوذ باللہ اس کے بعد میرے اوپر کوئی موت اور کوئی آخرت کا حساب نہیں آنے والا۔ اَیَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى الم یکن نطفۃ من منی یمنی، اللہ پاک فرماتے ہیں وہ ایک منی کا قطرہ تھا، مائع مہین تھا، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس سے انسان کو وجود۔ یصورکم فی الارحام، سورہ آل عمران کے اللہ پاک نے نجران کے نصارہ کا جواب دیتے ہوئے جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا درجہ دے دیا، ابن اللہ، اللہ کے بیٹے قرار دیا تھا، اللہ پاک نے فرمایا کانا یأکلان الطعام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم یہ ماں اور بیٹے، یہ مخلوق ہے، یہ خالق نہیں۔ کانا یأکلان الطعام، یہ دونوں کھانا کھاتے تھے، کھانے کے محتاج۔ یہاں اللہ پاک نے نجران کے نصارہ کو جواب دیتے ہوئے فرمایا یصورکم فی الارحام، اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات ہی ہے جو ماں کی رحمدانی میں اس پانی کو، اس مائع مہین کو، اس منی کے قطرے کو اللہ تبارک تعالیٰ صورت عطا فرمائے، تصویر عطا فرمائے۔ 9 مہینے اللہ پاک فرماتے ہیں یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات 3، ہم تم کو تمہاری ماں کے پیٹ سے پیدا کرتے ہیں، فی بطون امہاتکم، اور کس طریقے سے، خلقا من بعد خلق، ایک حالت سے دوسری حالت۔ اسی کو 70ویں پارے میں یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث
فإنا خلقناكم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة. اللہ پاک نے پوری تفصیل بتلائی. اسی طرح 18ویں پارے کے پہلے رکوع میں سورہ مومن میں اللہ تبارک تعالیٰ مومنون میں اللہ پاک نے آگے ذکر فرمایا کہ ہم نے تمہیں ایک مائع مہین سے سب سے پہلے ماں کی رحمداری میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو رکھا. اس پہ بھی اللہ ہی کی قدرت کام کرتی. انسان ہے اولاد سے محروم. ڈاکٹروں نے کہہ دیا کہ کوئی تکلیف نہیں, اس کے باوجود تکلیف نہیں ہو رہی, یا کبھی کچھ کمی ہوتی ہے مرد میں یا عورت میں. اللہ پاک فرماتے ہیں افرأیتم الماء, یہ جو مادہ منویہ ہے, اس مادہ منویہ کو افرأیتم ما تمنون انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون, اگر تم پیدا کرنے پر قدرت رکھتے, اپنی چاہت سے اولاد ہوتی, تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں یہ انسان کی قدرت ہوتی. لیکن ایسا ہرگز نہیں. یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ لڑکا ہوگا یا لڑکی ہے. مجھے اس موقع پر ہمارے پاس جو مسائل آتے ہیں طلاق کے, یا اخبارات میں جو مسلمان نوجوان شادی شدہ لڑکوں کے متعلق یا بڑی عمر کے آدمیوں کے متعلق بھی سنتے ہیں کہ اگر ایک کے بعد ایک لڑکی ہوتی ہے تو وہ عورت کو پوچھتی ہے. یہ کہتے ہیں کہ آئندہ مرتبہ اگر لڑکا نہیں جنا تو ہم تمہیں طلاق دے دیں. اللہ کے بندے, تیرے پیدا ہونے میں بھی تیرے ماں باپ محتاج, اور اپنی اولاد کے پیدا کرنے میں بلکہ تم خود اپنے محتاج. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اتنا کمزور بنایا. 21ویں پارے میں اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ الذی خلقکم من ضعف, بچہ پیدا ہوتا ہے کتنا کمزور, کھانے کا پینے کا اپنے وجود کا محتاج, اپنی زندگی کا محتاج. یہ خداوند قدوس ہے جو اس کو ایک سمجھداری کی چیز دیتے ہیں, رونا. بچے کو رونے پر کس نے قدرت دی؟ یہ اللہ ہی کی قدرت. وہ اپنے کھانے کا, اپنے پینے کا, اپنی تکلیف کا احساس رو کر کرتا ہے, اور ماں سمجھ جاتی ہے, باپ سمجھ جاتے ہیں, رشتے دار سمجھ جاتے ہیں کہ بچے کو کوئی تکلیف ہے, بھوکا ہے, پیاسا ہے, بدن میں کوئی تکلیف ہے, کیا چیز ہے. دوست اور بزرگوں, یہ بھی بڑی عبرت کی چیز ہے. ہم پیدا ہوئے, ہم کچھ نہیں بول سکتے. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ, اللہ پاک نے کان دیے, اللہ پاک نے آنکھیں دی, اللہ پاک نے دل و دماغ دیے. یہ سب اس نے دیا. اور کس نے دیا؟ فی ظلمات ثلاث, 3 اندھیریوں کے اندر. انسان جیسی اتنی بڑی مخلوق, دنیا کی ساری چیزیں اجالے میں پیدا ہوتی ہے, مشینریاں اجالے میں کام کرتی ہے. یہ لاکھوں اور کروڑوں اللہ کی قدرت کی نشانیوں والا انسان. آج کل مجھ سے زیادہ آپ حضرات سائنس کی دنیا جانتے ہیں, پڑھنے لکھنے والے ہمارے اسٹوڈنٹ جانتے ہیں انسان کے اوپر کتنا ریسرچ ہوا, اس کی آنکھوں پر, اس کے کان پر, کس طریقے سے ہم کھاتے ہیں, مزہ, زبان کے اوپر جو الگ الگ ٹیسٹ آتا ہے یہ کہاں سے آتا ہے. اور جب اس کے اوپر بخار یا اور کوئی چیز آ جاتی ہے, کورونا میں دیکھ لیا کوئی مزہ نہیں آتا ہے جس میں, کھانے پینے کی کسی چیز کا ٹیسٹ نہیں. آخر وہ کون سی چیز لے لی گئی, کون سی چیز تھی جو اس ٹیسٹ کو محسوس کرے؟ میٹھی چیز ہے, لیکن ہزاروں قسم کے اس کے مزے الگ الگ, حلوہ ہے, فروٹ ہے, اور نہ معلوم مختلف قسم کے ذائقے ہیں, لیکن سب کا ٹیسٹ انسان الگ کر پہچان لیتا ہے. یہ امرود ہے, یہ سیب ہے, یہ پپیتا ہے, یہ کس نے قدرت دی تیری زبان کے اوپر کہ تو اس طریقے سے اس کو محسوس کر. تو اللہ پاک فرماتے ہیں وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ, ہم نے تمہیں کان دیے. کان سے انسان سب سے زیادہ کام لیتا ہے, سننا دیکھنا بھی ہوتا ہے, لیکن کان سے زیادہ, اس لیے سب سے پہلے قرآن کریم نے فرمایا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ. تو بچہ رو رہا ہے اور ماں باپ کو اس کی تکلیف کا احساس ہو. اللہ پاک مجھے اور آپ کو بڑے ہونے کے بعد ہی یاد دلا رہے ہیں کہ رونے سے ہی تمہارے مسائل اس وقت حل ہوئے, اب بھی بڑی عمر میں بھی رونے سے ہی مسائل حل ہوئے. اللہ کے سامنے اپنے آپ کو گر گراؤ, رات کی تنہائیوں میں یا دن کے اجالے میں, جس وقت بھی آپ کو موقع ملے کچھ رونا دھونا بنا لو. اپنی پریشانی اور اپنی تکلیف کو دنیا کے سامنے پیش کرنے کے بجائے اپنے اس خالق اور مالک کے سامنے پیش کرو, یقیناً وہ تمہاری دعاؤں کو سننے والا ہے. امن یجیب المضطر اذا دعا, بے چین اور بے قرار کی پکار کو کون سنتا ہے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں الہ مع اللہ, اللہ کے علاوہ کوئی ہے جو تمہاری ان پکاروں کو سنے؟ رات کی تنہائیوں میں مانگو,
دن کے اجالے میں مانگو، اندھیروں کی گہرائیوں سے مانگو۔ یونس علیہ السلام نے ربی سے لا الہ الا انت سبحانک، مچھلی کے پیٹ میں سمندر کی گہرائی میں سے فرمایا، اللہ پاک نے اس کو بھی سن لیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے کہ ایک عورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مسئلے کے سلسلے میں آئی اور وہ اپنی شکایت پیش کر رہی تھی۔ ان کے شوہر کے ساتھ جو مسئلہ پیش آیا تھا زہار کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی باتیں سن رہے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں ایک ہی حجرے میں، ایک ہی کمرے میں تھی، لیکن مجھے وہ کیا کہہ رہی ہے وہ سنائی نہیں۔ نفس سے اتنا تو سنائی دیتا تھا کہ وہ کچھ اپنی بات کہہ رہی ہے، لیکن کیا کہہ رہی ہے اس کا مجھے علم نہیں ہوا، ایک ہی کمرے میں۔ اور اللہ پاک نے فرمایا قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركم۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے اس عورت کی آپ سے جو گفتگو تنہائی میں ہو رہی ہے، عائشہ اس کو نہیں سن رہی ہے، لیکن رب العالمین اس کو سن رہے ہیں۔ قد سمع اللہ، اللہ پاک نے سن لیا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ اس ذات بابرکت کی قسم جس نے ساتوں آسمانوں کے اوپر اس عورت کی آواز کو، خولا کی گفتگو کو سن لیا اور میں اس کو سننے سے محروم رہی، یہ اللہ پاک نے فرمایا رونے سے ہوتا۔ خیر، تو اللہ پاک ان آیات میں ہمیں بتلاتے ہیں اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ پاک نے انسان کو پیدا فرمایا کمزور، تین اندھیریوں میں یہ ساری مشینری باریک سے باریک چیزیں اور لطیف سے لطیف چیزیں انسانوں کی اللہ پاک نے تین اندھیریوں میں پیدا کی۔ یہ قرآن کریم نے فرمایا نطفہ، سب سے پہلے یہ مادے منویہ ہے اور پھر اس سے آگے بڑھ کر علقہ، اللہ پاک اس کو سکا دیتے ہیں، خون بستہ ہوتا ہے یا اور کوئی شکل ہوتی ہے۔ مفسرین نے عصر حاضر کے اس وقت کے مفسرین نے علقہ کی تفسیر کچھ اور بھی فرمایا، لیکن پچھلے مفسرین نے فرمایا خون بستہ، جمع ہوا خون۔ لیکن ڈاکٹر مورس بوکائے اور دوسرے حضرات نے کہا کہ قرآن کریم میں لفظ علق فرمایا اور علق کے بہت سارے معنی ہیں، اسی میں سے ایک یہ بھی ہے کہ یہ مادے منویہ عورت کی رحمداری میں چپک جاتا ہے، تب بچے کا علوم اس کے بعد ہوتا ہے، اور علق کا معنی ہی چپکنے والی ہے۔ تو اللہ پاک نے انسان کو مرد اور عورت کے ملنے کے بعد اس پانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وجود بخشا، نطفے سے اس کو اللہ پاک نے علقہ بنا، پھر اس کے بعد گوشت کا ٹکڑا بنا، ثم من مضغۃ مخلقۃ وغیر مخلقۃ، گوشت کا لوتھڑا تو بنا ہے، لیکن اس کے بعد اللہ پاک کا حکم ہوتا ہے کہ اس کے اندر روح ڈالی جائے تو اس میں روح ڈالی جائے، اور اللہ پاک کا حکم نہیں ہوتا تو پھر اس میں روح نہیں ڈالی، اور روح میں ڈالے جانے سے پہلے بھی اللہ پاک کی قدرت ہوتی ہے کہ اس کو آگے بڑھایا جائے یا نہ بڑھایا جائے۔ کبھی اسقاط ہو جاتا ہے، گربھپات ہو جاتا ہے، بچہ گر جاتا ہے، کسی بھی وجہ سے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے مخلقۃ وغیر مخلقۃ، اللہ پاک کی طرف سے یا تو اس کو مکمل ہو جاتا ہے یا نہیں، اور پھر اس کے بعد آگے فرمایا فَقَسَوْنَا الْعِظَامَ، اللہ پاک نے اس کو بچہ بنا دیا۔ اس کے حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف میں روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسانی بچے کے یہ جو مرحلے ہوتے ہیں، 40 دن اپنی ماں کے پیٹ کے اندر وہ نطفہ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد والے مرحلے میں علقہ ہوتا ہے، پھر مضغہ گوشت کا ٹکڑا ہوتا ہے، مخلقۃ وغیر مخلقۃ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ، بچے کو ماں کے پیٹ میں ہم رکھتے ہیں جس طرح چاہے، ماں نشاء، اور اس پر قدرت رکھتا ہے۔ ہزاروں لاکھوں ڈاکٹری پر اس کے اندر آ گیا، لیکن اندر کے کھول کو، اندر کی اس چیز کی حفاظت کون، اس کو غذا کون دیتا ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اس کو غذا دیتا ہے۔ انسان کو بتلایا تو کتنا کمزور ہے، بار بار قرآن کریم نے ہمیں یہ بتایا۔ اس کے بعد جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تو اپنی زندگی کے لیے بھی اللہ کا ہے، اور ہر وقت تیرے اوپر ہم نے موت کے خطرے کو محفوظ رکھا۔ اس وقت اس کی موت آ جائے، بچہ ہے کبھی، جوان ہے کبھی، بوڑھا ہے کبھی، ہر حال کے اندر خطرہ رہتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے تجھ کو پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد تجھے جن چیزوں کی ضرورت ہے ان کو ہم نے پیدا کیا۔
آگے جو آیت میں اللہ پاک فرماتے افرأیتم الماء الذی تشربون، جو پانی پیتے ہو تم لا سکتے ہو اس کو، اللہ پاک نے ہی، اور اگر اللہ پاک اس کو کھارا بنا دے تو کون میٹھا کرنے پر کھا، یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا حکم غورا، پانی اندر چلا جائے انسان اس کو نکالنے پر قادر۔ افرأیتم ما تحرثون، دیکھ رہے ہیں ہم کھیتی باڑی اگائی ہے، بارش رک گئی ہے، غریب و غریب کاشتکار ہمارے پریشان ہیں، اللہ پاک فرما رہے ہیں یہ کون ہے؟ افرأیتم ما تحرثون اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون۔ ان آیتوں میں انسان اپنی محنت کرتا ہے، اس کی طرف سے اشارہ کیا، لیکن یہ بتلایا محنت تو کی جائے لیکن اس محنت کے نتیجے میں ہو رہا ہے میری اپنی کوشش سے، یہ نہ سمجھا جائے جب تک اللہ پاک کی قدرت اس کے ساتھ کار فرما نہیں ہوتی تم کچھ نہیں کرے۔ اس لیے بچے کے سلسلے میں بھی پہلے فرمایا انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، تم پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرتے، تم نے اسباب اختیار کی، لیکن جب تک اللہ پاک کی طرف سے حکم نہیں ہوگا ان میں سے کوئی چیز اپنے اعتبار سے وجود میں نہیں آئے گی، یا وجود میں آنے کے بعد بھی وہ کام نہیں کرے گی جس کی تمہیں ضرورت ہے۔ ان سب کے اوپر اللہ تبارک تعالیٰ کی اپنی قدرت کام پر، یہ ساری چیزیں ذکر کر کے اصل بتلانا کیا ہے؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان اپنے پیارے اور معزز رب سے، مہربان رب سے کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈالا؟ تو رات دن اس کی نعمتوں کو استعمال کرتا ہے، ہر لمحے تو اس کا محتاج ہے، نعمتوں میں بھی محتاج اور ان نعمتوں کے باقی رکھوانے میں بھی تو اس کا محتاج۔ تو پھر اللہ پاک فرماتے ہیں انسان تفکر کرتا ہے، وہ یہ کہتا ہے سورہ یاسین میں اللہ پاک نے ذکر فرمایا من یحیی العظام وہی رمیم، ایک بوسیدہ ہڈی لی ایک مشرک نے اور اس ہڈی کو ہاتھ سے اس نے مسل ڈالا، ریزہ ریزہ کر دیا، اور اس نے کہا وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقًا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ ہاتھ سے مسل کر کہہ رہا ہے من یحیی العظام، اس ہڈی کو کون زندہ کرے، یعنی نعوذ باللہ مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں، وَهُوَ رَمِيمٌ، یہ تو بالکل بوسیدہ ہو چکی ہے۔ اللہ پاک پہلے فرماتے ہیں وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقًا، ہمیں مثالیں دے رہا ہے، ہمیں اداہرن دے کر وہ سمجھا رہا ہے کہ اس کو کون زندہ کرے گا۔ اگر تو اپنی ذات پر غور کرتا کہ تو کیا ہے، وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقًا، اپنی پیدائش کو تو بھول گیا ہے کہ تو کیسے وجود میں آئے، تو کتنا محتاج ہے، اور کن کن طریقوں سے ہم نے تمہیں ترقی دی اور ایک زندہ اور ایک مضبوط انسان بنایا۔ اللہ پاک نے فرمایا وَجَعَلَ مِنْهُمُ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ، تمہیں مرد اور عورت، اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم کی دوسری ایک آیت میں بھی فرمایا کسی کو لڑکے ہی لڑکے دیے، کسی کو لڑکیاں ہی لڑکیاں دی، کسی کو لڑکے اور لڑکی دونوں دیے اور کسی کو ان دونوں سے ہی محروم ہے۔ اللہ پاک فرماتے یہ کون کرتا ہے؟ یہ ہماری اپنی قدرت اور اپنی طاقت۔ تو دوستوں اور بزرگوں ان آیات کے ذریعے اللہ تبارک تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو، اصل تو ساری دنیا کے انسانوں کو ان آیتوں میں خطاب ہے۔ اس لیے جب اللہ پاک سارے انسانوں کو خطاب کرتے ہیں تو لفظ ناس فرماتے ہیں یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث، اگر تم مرنے کے بعد دوبارہ زندگی سے شک کے اندر ہو، تم انکار کرتے ہو، تو اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے اس طریقے سے تم کو پیدا کیا۔ بار بار اس قسم کی مثالیں دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بتلایا کہ ایک مومن اور ایک مسلمان ہر وقت اپنی ذات کو اللہ پاک کی طرف متوجہ کرتا ہے، اپنے ہر کام میں اپنی محتاجگی کو اسی کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ میں کمزور ہوں، کتنا کمزور ہے انسان، میں اور آپ رات دن جانتے ہیں، ذرا سا بخار آ گیا، ہلکا سا جھٹکا آ گیا اور بدن میں لقوا ہوا، سارے اعضاء جواب دینے لگے۔ یہ تو حضرت انسان کی قدرت اور طاقت۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ پہلے ہم نے تجھے کمزور پیدا کیا اور پھر اس کے بعد قوت والا بنایا، اور من بعد قوت ضعفا وشیبا، جوانی کے بعد پھر بڑھاپا آ گیا۔ انسان اس جوانی میں تکبر کرتا ہے، نام ہی اس کا جوانی، رہنے والی نہیں ہے، وہ جانے ہی والی۔ اللہ پاک نے اشارے فرمائے من اشد منا قوة، لوگوں نے دعوے کیے ہم سے زیادہ طاقت والا کون؟ اللہ پاک نے فرمایا وما بلغوا معشار ما آتیناہم، عاد و ثمود اتنی مضبوط اور قوت والی تھی لیکن ہم نے ان کو بھی هل ترى لهم من باقیہ، کسی کو نہیں چھوڑا، سب کو ختم کیا۔ اللہ پاک مکہ کے مشرکین کو کہہ رہے ہیں کہ تم تو ان کے 10ویں حصے میں بھی قوت اور طاقت میں نہیں،
اتنی قوت والی عاد و ثمود تھی، لیکن اللہ پاک نے جاب البقر بالواد پہاڑوں میں تراش کر مکان بنا دیا، لیکن سب کے سب اللہ پاک فرماتے حل ترا لہم من باقیہ، کوئی آواز آ رہی ہے ان کی، حل تحس منہم من احد او تسمع لہم رجزا، کوئی ذرہ برابر آہت بھی محسوس نہیں ہو رہی ہے۔ وہاں سے ہم گزرے کہ بڑی بڑی مضبوط قومیں تھی، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے کس طریقے سے دیش کو نابود فرمایا۔ تو انسان کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے قرآن کریم نے مختلف طریقوں سے انسان کی پیدائش کو ذکر کیا۔ کتنے ہم محتاج ہیں اپنی پیدائش کے اندر، رات دن اب تو دیکھ رہے ہیں نئی نئی بیماری، بچہ ابھی ماں کے پیٹ میں نکلا نہیں، اس سے پہلے بیماری، نکلنے کے بعد یہ ایک ایک انجیکشن 16 کروڑ 17 کروڑ روپے کا، یہ کیا ہے؟ اللہ پاک اپنی قدرت اور طاقت کے قریب میں بتلا ہے کہ ہم کس طریقے سے یخلقکم فی بطون امہاتکم، اللہ پاک فرماتے ہیں کچھ نہیں تھا، ماں کے پیٹ سے نکلے، وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، یہ ساری چیزیں رات اور دن مجھے اور آپ کو اللہ کی نعمتوں کی طرف متوجہ کر رہی ہے، اس کا شکریہ بجا لانے کی ہمیں دعوت دیتی ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو، ہم سب کو ہر وقت اپنی نعمتوں کا استحضار کر کے شکریہ کا موقع عنایت فرمانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ناشکری سے اللہ تبارک تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا